تے پیرا دا مشورہ ہے کہ اس لعنت نو ختم کر دیو اللہ سگرٹ پیندے ہو تو سگرٹ نو چھڑ دو اللہ 8-10 دن تکلیف ہوگی ہے پھر آدمی خود بخود ہی چھڑ رہا ہے میرے کو تو ہزارہ بندے آندے نے جڑے یکدم اسے میں ڈبیاں توڑ دے دینے ماچساں توڑ دے دینے اسے میرے چھڑ دے دینے تے میں مشورہ دینا کہ 8-10 دنوں دے اندر کوشش کرو تاکہ سگرٹ دی جانت تو بھی بچ جاؤ حکے دی جانت تو بھی بچ جاؤ دوئیں کینسر پیدا کر دینے دوئیں کینسر پیدا کر دینے ہاں جی یرکان پیدا کر دینے جدہ کوئی علاج نہیں انہارے سگرٹ دی ڈبی تے لکھے بھی ہوندے کہ سگرٹ جڑا ہے پینا توڑی صحت واسطے برا ہے لیکن اتنے لکھ دینے تے وچوں تو انہوں ہی پلان دینے ہے جی تو آنے ہی دشمن ہے تو انہوں پلان دینے اس واسطے سگرٹ جڑا چھڑ دو اب مصیبت ہے یہ کہ مردانوں چھوڑ کے ساڑی بیویاں بھی سگرٹ پی دیا نے اللہ وقت جان واسطے ہے جی بھائی جڑے سگیاں نو ٹوپیاں یا تسبیحاں جن تک نہ پہنچن سرکار پیر عمر صاحب سرکار دا حکم ہے کہ وہ اندر کوٹھی جا کے تے میرے کو لے سکتا ہے سبحان جن تک اللہ نہ پہنچے بعد وچ آ کے بیویاں نو بھی میں وہ صبح بھی لے سکتا ہے کل بھی آ کے لے سکتا ہے خدا واسطے سگرٹ چھاڑ دے ہو حکا تسی بھی پین دیو مردانہ مقابلہ کر کے حکا پین دیو اسے تے مرد سوٹا راہ لے ہوندہ ہے اسے تے تسی سوٹا لاندی اپنی ہوندی ہو اتنا بھی حیا کرنا چاہیے کہ غیر مردنا میں جناب اس مونج پایا ہے میں بھی وہی جناب نالی مونج پا رہی ہوں ایک گل ہے تو دوسری گل ہے کہ ساریاں جتنے بھی ہے میں پچھلے سال بھی آکھے سی کہ اپنے گھر واسطے اپنی خیر و برکت واسطے گھر وچ سورت بقرہ ضرور پڑھا کرو سبحان اللہ بے شک پنجاب ادھا سورت بقرہ پڑھتا ہے سورت بقرہ برکت ہوندی ہے پریشانیاں دور ہوندیاں نے سورت بقرہ بھی پڑھنی ہے تے جس سے آٹا گنو تے باوضو ہو کے آٹا گنو تاکہ تواڈے خاندان وچ جڑا باوضو ہو کے بی بی آٹا گندی ہے او دے گھر والا کوئی بیمار نہیں ہوندا سبحان اللہ ہے جی تے باوضو ہو کے آٹا گنو باوضو ہو کے روٹی پکاؤ باوضو ہو کے اپنے بچے نوں روٹیاں کھواؤ لیکن ساڑیاں بیبیاں دا حال ہے کہ راتی موبائلہ ویکھدیاں نے راتی جناب والی ٹی وی ویکھدیاں نے راتی ستیاں راندیاں نے صبح گھر والے نے نوکری تے جانا ہے اللہ اللہ تے کہیں گے یا تو ہوٹل تو روٹی کھا رہا ہے جی میرے کو تیرے واسطے روٹی نہیں پکتی کتنا حیا دا کم ہے جی تے حق تیرا ہے روٹی پکانا حق تیرا ہے بچہ نوں ناشتہ کرانا تو بچے نوں بھی تے گھر والے نوں بھی جناب موٹر سائیکل تے کار تے بٹھا کے تے جاؤ رات دا پکیا جڑا گندا کھانا ہے وہ تسی کھا لو تے بھی حیا کرو کہ مطلب ہے کہ اساں اپنے بچہ نوں خود باوضو ہو کے روٹی دیونی بے شک جڑی بی بی اپنے بچے نوں باوضو ہو کے دودھ پلان دیئے یا روٹی کھوان دیئے او دا بچہ کدی بے ادب تے گستاخ نہیں ہوندہ انشاءاللہ تے جڑیا ماما اپنے بچے نوں ڈبے تو دودھ پلان دیا نے تو آڑا خدا جاندہ ہے کہ انہاں ڈبے کیڑے کیمیکل پہ ہوندے اللہ ہے جی بازاری دودھ پلان دیو جنہیں گوبر تے پیشاب مکس ہوندہ ہے اس طرح تو آنے بچے بیمار ہوں تو کیوں نہ ہوں اس واسطے اپنے بچہ نوں بازاری دودھ تو بچاؤ ڈبے سے دودھ تو بچاؤ ہے جی گاں دا دودھ جڑا ہے ہندوؤں دی رسم ہے ساڑھے نبی دی سنت ہے کہ بکری دا دودھ پلاؤ حق ہے سبحان اللہ اپنی اولاد نوں بکری دا دودھ پلاؤ جڑے مجھاں دے تے گاواں دے ہے جی دودھ پلان دے نے بشک بیک لو تواڈے بچے جوان ہون گے تواڈے بچے وچ او عادتاں جڑیاں دودھ چھڑ گئے او عادتاں تواڈے بچے وچ موجود رہن گیا جڑی بندہ غذا کھاندا ہے اس غذا دا اثر بندہ دے جسم وچ رہندا ہے ہاں جی ڈنگرا دا دودھ پلاؤ گے تے بچے ڈنگر ہی ہوں گے اللہ مجھا گاواں دا پھر آؤ گے تے مجھا گاواں دے جڑے جس طرح ستیاں رہندیاں تے تواڈے بچے نوں
صبح سکول جانا نیند ہی نہ آئے نیند ہی پوری نہیں ہوئے گی ہے جی یہ ستی ہی رہن گے ہاں تے اپنے بچے نو ٹھیک کرنا چاہتے ہو فرما بردار کرنا چاہتے ہو مجھاں تے گاواں دے دودھ پین والے بچے ہزاراں وچ ایک فرما بردار ہوندا ہے ورنہ سارے ہی بے ادب ہوندے نے ہے جی تے اپنے بچے نو تساں بنانا ہے تساں ٹھیک کرنا ہے آخری حدیث میں تانوں دس دیواں رسول اللہ نے فرمایا میں راج تے میں جسے دوزخ دے کنارے تو گزرا تے رسول اللہ فرما دے نے میں ویکھے کہ عورتاں زیادہ سارے سن میں جبریل کو پوچھے جبریل عورتاں کیوں زیادہ دوزخ وچ سار رہی ہیں جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا اگر اے صحیح ہوندیاں تے پورا انہاں دا خاندان صحیح ہونا سی لیکن انہاں نے نیکی دا کام کیتا ہی کوئی نہیں نمازاں تسی نہیں پڑھ دیاں قرآن تسی نہیں پڑھ دیاں ذکر تسی نہیں کر دیاں تے پھر تسی آنکھو جی ساری اولاد نیک ہوئے گی کتھوں نہ نیک اولاد لے آؤ گے کتھوں فرما بردار اولاد لے آؤ گے اس واسطے اگر اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو خواہ باپ ہے خواہ ماں ہے جی پہلے ماں باپ نمازی ہون تے پھر اولاداں نمازی ہوندیاں نے تسی تے بچے نوں دودھ پلا دیو تے نہ ہی اس جناب والی موبائل دے چھڑ دیو چل تو کانوں وچ موبائل سن تے میں تینوں دودھ ماں تے گاں دا پلا دیاں اس نے جس نے جدے کانوں وچ موبائل دی آواز ہے اس نے کدوں نیک ہونا یارو کدوں اس نے فرما بردار اللہ اللہ نیک تو وہ ہوتا ہے کہ جدے کان وچ اللہ دی آواز جدے کان وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی آواز آئے بے شک میرے نبی نے فرمایا سن لو تو پھر ٹر جائے ہو میرے نبی نے فرمایا جڑی ماں اپنے بچے نو کلمہ شریف تو گل شروع کران دیئے او دا بچہ پوری زندگی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا حق جڑی ماں اپنے بچے نو باوضو ہو کے دودھ پلان دیئے او دا بچہ پوری زندگی گناہ نہیں کر سکتا بے شک اس واسطے کہ بچہ جس سے پیدا ہوتا ہے تے دے ذہن دی سلیٹ خالی ہوتی ہے اس تے کچھ نہیں لکھا ہوتا اسلام نے اسے واسطے آکھے کہ بچہ پیدا ہوئے تے فوری طور سے عذاب دو تاکہ دے ذہن دی تختی ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے حق تاکہ اس تختی جڑی صاف نہ ہوئے اس تے اللہ دے نبی دا نام لکھا جائے گا تے قیامت تک اللہ دے نبی دا عاشق رہے گا بے شک لیکن جس نے اپنے پتر تے دھی دے کان وچ فلمی گانے سنائے جوڑی وچ رکھ کے ٹی وی تے فلماں وکھائیاں فلماں دے ناچ گانے وکھائے تے پھر او ماں کدی امید کرے گی او باپ کدی امید کرے گا کہ فلماں سنن والا موبائل تے گانے سنن والا او بچہ میرا فرما بردار ہوئے گا او بچہ موزن ہوئے گا او بچہ نمازی ہوئے گا کدی بھی نہیں ہو سکتا اسلام دے حکم دے تو خالی ہے کہ جناب والی جڑی ہے ماما بچے نو ابتضاء جڑا تربیت نہیں کردیاں میرے کو تو روندیاں آندیاں ہیں جی کہ میرا بچہ گھر نہیں آندا میرا بچہ جناب ادھی راتی گھر آندا ہے دوسرے دن گھر آندا ہے میرا بچہ ترکی دوڑ گئے جرمنی دوڑ گئے اس نے دوڑنا ہی ہے اس نے کی کرنا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا اللہ اللہ اس واسطے کہ تھوڑی تربیت ہی غلط ہے اللہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کرو نہیں تو یاد رکھو قیامت والے دن حشر دے میدان ماں باپ کو پوچھا جائے گا نبی نے فرمایا جس دے تحت حدیث سے چاہتا ہے جس مالک کو اس دے ہر مال دا پوچھا جائے گا ماں باپ کو اولاد دا پوچھا جائے گا ڈیری فارم والے کو مال دا پوچھا جائے گا ڈنگرا دا پوچھا جائے گا
ਆਮ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝੋ। پہلیاں غلطیاں کی معافی منگو۔ معافی آسان طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، مینو معاف ہونا یا نہیں۔ میں کہنا یار تیرا رب بڑا رحیم تے کریم ہے۔ بچہ روندا پہ ہوئے تے ماں چھوٹی جی روڑی گڑ دی دے دے، اللہ اللہ، بچے دے منہ وچ پائے تے بچہ اتھے چپ کر جاندا ہے، بچہ اتھے چپ کر جاندا ہے۔ بندہ کتنا بھی گناہگار تے کتنا بھی سیاہکار ہے، لیکن ایک بار توبہ کر کے تو دیکھ رہے نا، تیری توبہ تیرے سارا گناہوں نوں دھو کے چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں اپنی دھیاں نوں اپنی بہناں نوں کہنا کہ یاد رکھو باوضو ہو کے آٹا گنو، باوضو ہو کے کھانا پکاؤ، باوضو ہو کے ہانڈی پکاؤ۔ خدا را خامد نوں تے بچے نوں ہوٹلاں دا عادی نہ کرو۔ ہوں ہوٹلاں تے کھواؤ گے تو تہاڈی اولاد ہے ساری عمر ہوٹلاں تے گزارنی ہے، اللہ سینما ہال وچ گزارنی ہے۔ تہاڈا سارا سرمایہ، ساری تہاڈی دولت، ساری زندگی دی کمائی دولت ہوٹلاں تے ٹر جائے گی، سینما ہال بھی ٹر جائے گی، برائیاں تے ٹر جائے گی۔ اپنی اولاد کو برائیاں تو بچانا چاہتے ہو، نیک غذا دو، صاف غذا دو۔ رشوت لین والا اولاد نو رشوت دی سبزی تے ٹماٹر تے روٹیاں کھوائے گا تے وہ امید کرے گا کہ میرا پتر حلال ہوئے گا۔ اس طرح مطلب ہے کہ برے کام کرن والا، جوا کھیڈن والا، شراب پین والا اولاد آ کے جناب علی آٹا یا سبزی یا گھی دے گا تو امید کرے گا کہ میری اولاد نیک ہوئے گی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی تاریخ کے خلاف ہے کہ بری غذا بندے نو برا کر دیے، نیک غذا بندے نو اچھا کر دیے۔ بے شک میں انہاں ماواں نو بھی ویکھیا، یاد رکھو جڑیاں ماواں میں میرے کہ جڑیاں ماواں اپنے اولاد روندی رہے لیکن بغیر وضو تے دودھ نہیں دے دیا، اللہ وہ بھی ماواں ہیں نا جی۔ کوئی ساریاں تے کو نہیں جی ہوئے، ایک کو جائیں ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ جس واسطے باوضو ہو کے اپنے بچہ نو دودھ پلاؤ، اگر دودھ نہیں تے بکری دا دودھ پلاؤ، گاں تے ماج دا دودھ پیدا ہے تے انہوں میں گاں تے مجھا دی عادت پائی جائے گی، ہاں جی بالکل نکارا ہو جانے گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہوں۔ آمین ہوں آزان ہوں دیئے سارے سنگی یار سال جی نمازہ کوئی قضا بھی ہوئی ہیں نا، اے رات دی کوئی نماز قضا نہ کرو۔ اللہ اے ریکارڈ جے، اے سند جے، ایتھو سند لے کے نکلنا ہے۔ نماز ضرور پڑھو، میں کتے تھکے ہوئی کیوں نہیں ہو، میں نے پتہ ہے بڑے دور تو آئے ہو، لیکن جڑا مقصد رہ کے وہ مقصد پورا کرو۔ نماز پڑھو، ذکر پاک کی محفل ہوگی گی، ذکر پاک کی محفل تو بعد میں اپنے کما گا خلیفہ صاحب کو، ماس صاحب کو صلاۃ تسبیح پڑھان گے، عشاء دی نماز تو بعد پڑھ کے اے میں نہیں بہنا جس طرح ساری جماعت کا اصول ہے کہ نماز تو بعد ذکر پاک، شجرہ شریف، دعا، اس تو بعد صلاۃ تسبیح۔ تو میں انتظامیہ والے سارے عرض کراں گا، میری عرض منظور کر لو کہ سنگیاں نو ٹائم دے ہو جڑے نماز تہجد ادا کر سکا۔ سبحان میں بار بار عرض کرنا، کوئی تہجد تو بغیر نہ رہے ہو۔ اگر اکٹھی تہجد پڑھو تو بہت بڑی گل ہے، اگر بیٹھتے ہو کہ تہجد بن ساڑی جا رہی ہے تو علیحدہ سائڈ سے چادر پڑھو،
अज दी खुदा वास्ते अज दी तहज्जुद कदा ना करो। सुभान अल्लाह सुभान। तहज्जुद बहुत 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 बड़ी नमाज है जी। हाँ जी, इस वास्ते तहज्जुद की नमाज ना जान दे। नमाज, जिक्र, सलाते तस्बीह, फिर उस तो बाद तहज्जुद, तहज्जुद तो बाद फिर टाइम मिलया तो फिर भावें जिक्र करा लो, वो तुहाडी अपनी मर्जी है। साहबजादगान की मर्जी है। जिक्र कराओ, दुरूद शरीफ पढ़ाओ, तो मैं दोबारा फिर खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह।